اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کفار کا، ان ناشکر لوگوں کا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو جو ہے وہ شامل کر لیا، اللہ کا شریک بنا لیا۔ ان کے ساتھ اس روز قیامت کیا ہوگا اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے ان آیت کریمہ میں۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، نَبْعَثُ لفظ کس سے ہے؟ بعثہ۔ بعثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقرر کرنا، اٹھانا، جیسے نبی مبعوث کیے جاتے ہیں۔ نا متکلم مضارع کی علامت لگا ہوا ہے۔ اور اس دن ہم مقرر کریں گے من کل، ہر ایک، امت سے، اور اس دن ہم ہر ایک امت سے مقرر کریں گے شہیدن، گواہ، اور اس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ مقرر کریں گے۔ ثم، پھر، لا یؤذن، لفظ کس سے ہے؟ آزانہ کیا معنی ہوتا ہے؟ اجازت دینا۔ بس نہیں ان کو اجازت ملے گی، نہیں اجازت دیے جائیں گے للذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، ناشکرے ہوئے، جو کافر تھے، ولا ہم، اور نہ وہ، یستعتبون، یستعتبون لفظ کس سے ہے؟ حمزہ تے بے، ان کی معافی قبول نہیں کی جائے گی، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کو خوش نہیں کیا جائے گا، ان کے کوئی عذر قبول نہ کرنا۔ یستعتبون باب استفعال میں سے ہے، یا علامات مضارع ہے، وہ نون جمع کے لیے ہے۔ لفظ عین تے بے عتبہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، خوش کرنا، راضی کرنا۔ لیکن جب لا لگ گیا تو پھر یہ نفی کا، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی، نہ ان کو خوش کیا جائے گا۔ کا مطلب یہ ہے کہ اس دن وہ معافی مانگنا چاہیں گے اور ان سے معافی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ وَإِذَا، اور جب، را الذین، را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ اور جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، اور جب وہ لوگ جو ظالم ہیں دیکھیں گے عذاب کو، فلا یخفف، فلا یخفف، اب لفظ کیا ہے؟ خفف، خے، فے، اسی سے لفظ کیا ہوتا ہے؟ خفیف۔ خفیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلکا کرنا۔ فلا یخفف، نہیں وہ کم کیا جائے گا، عنہم، ان سے، ولا ہم ینظرون، ینظرون لفظ کس سے ہے؟ انذارن سے۔ انذارن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہلت دینا، ڈھیل دیے جانا، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کی خواہش ہوگی کہ یہ کم کر دیا جائے یا کچھ عرصہ مؤخر کر دیا جائے، ایسی کوئی بات وہاں پہ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب وہ لوگ دیکھیں گے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے شریک ٹھہرایا، کس کو دیکھیں گے؟ شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جب ان کو دیکھیں گے، قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء، ہؤلاء کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، ھذا، ھذان، اور ہؤلاء مذکر کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے اور مؤنثوں کی جمع کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں ہمارے شریک۔ الذین، وہ جسے، کننا، لفظ کننا کس سے ہے؟ کن سے، اور نہ متکلم، تھے ہم، ندعو، نون علیحدہ کر لیجئے مضارع کے طور پہ، لفظ کیا بچا ہے؟ دعا۔ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا کسی چیز کو۔ واو الف لگا اس کے ساتھ جمع کے لیے، پکارتے تھے ہم جن کو، من دونے کا، سوائے آپ کے۔ کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ شریک جن کو ہم آپ کے سوا پکارتے تھے۔ فلکو، اب لفظ کیا ہے؟ القا ہونا۔ القا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈالنا کسی چیز کا۔ واو الف جمع کے لیے لگا، پس ڈالیں گے، الیہم، طرف ان کی، القولا، بات۔ کون؟ یہ شریک جن کو ٹھہرایا وہ شریک کہیں گے ان کو، ان کی طرف بات کریں گے، انکم، بے شک، لکاذبون، یقیناً تم جھوٹے ہو۔
وہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھے کیا پتا ہے، میں تو چلا آیا تھا۔ جب یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ دیکھیں گے ایک مرتبے بیٹھے ہوئے، تو ان کی طرف کہیں گے تو وہ کہیں گے میں نے کب کہا تھا میرے نام کی نیازیں دیا کرو، میرے نام کی منتیں مانا کرو، مجھے کیوں شریک ٹھہراتے تھے، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کر کے آیا۔ ان کے بارے انکم لکاذبون، بے شک تم لوگ جھوٹے ہو، لکاذبون، والقو، اور کہیں گے ڈالیں گے اللہ ہے، اب اللہ کی طرف، وہاں سے مایوس ہو گئے، جن کو سفارشی سمجھا ہوا تھا وہ سفارشیوں نے انکار کر دیا کہ ہم اللہ کے ہاں سفارش نہیں کی جائے گی، پہلے ہی بتا دیا گیا لا یؤذن للذین، نہیں اجازت دی جائے گی ان کو کسی بات کی بھی، تو اب وہ جائیں گے اللہ کی طرف، والقوا الی اللہ، اور ڈالیں گے اللہ کی طرف، یومئذ، اس دن، یومئذ السلامہ، سلامہ سلامتی، تسلیم کرنا، مطیع ہونا، معافی، فرما برداری، اس دن کہیں گے کہ ہاں ہم واپس ہو گئے، لیکن اس دن وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَضَلَّ، اور ذلہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہونا، گم ہو جانا، اور گم ہو جائے گا انہم، ان سے، ما کانو، تھے وہ جو، یفترون، یفترون، افطرا، ان سے، افطرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ گڑنا، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور پھر بہت ساری چیزیں جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے آئی ہیں، حالانکہ ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا نہ قرآن میں اور سنت میں، اس دن وہ سارے جھوٹ ان کے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن ہر امت میں سے شہید اٹھایا جائے گا۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکاری ہوئے، ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظلموا العذاب، عذاب کو، فلا یخفف عنہم، پس نہیں ان سے کمی کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، شرکاہم، اپنے شریکوں کو، قالو، کہیں گے ربنا ہؤلاء، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ، شرکاؤنا، یہ ہیں وہ ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم آپ کے سوا پکارتے تھے، یہ ہیں وہ ہستیاں جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے، آپ کے ساتھ ساجھے دار بنا دیتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، پس وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم تو جھوٹے ہو، یقیناً تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور ڈالیں گے وہ اللہ کی طرف بات، یومئذ، اس دن، یومئذ السلامہ، اس دن سلامتی کی، معافی کی، اس دن جو ہے وہ مان لیں گے کہ ہاں تو ہی پروردگار ہے، لیکن اس دن وہ پروردگار، اس دن کہنا ان کا کام نہیں آئے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائے گا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اب پہلی تو بات یہ، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت میں سے ایک شہید اٹھایا جائے گا، اور یہاں شہید سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر اٹھایا جائے گا، ہر امت کا نبی، پیغمبر، رسول اٹھایا جائے گا، اور اس سے گواہی لی جائے گی۔ وہ اس وقت گواہی دے کے فرمائیں گے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے آپ کا پیغام بیکم وقاص جو ہے وہ ہر چیز اسی طرح جس طرح میری طرف نازل ہوئی تھی میں نے آگے پہنچا دی تھی، میں نے اس میں کوئی رتی برابر جو ہے وہ کمی بیشی نہیں کی تھی، جو اللہ کے احکامات تھے میں نے پہچان لیے تھے۔ اے اللہ، میرے سامنے یہ لوگ آگے سے اس طرح کا میرا ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے، میرے مذاق اڑایا کرتے تھے، تیرے پیغام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور تیرے ساتھ اور لوگوں کو شریک بنایا کرتے تھے۔ جب وہ گواہی آ جائے گی تو پھر اس کے بعد کس چیز کی گنجائش رہ جائے گی؟ اور گواہی بھی کس کی ہوگی؟ وہ رسول کی گواہی ہوگی۔ ہر امت کے اوپر اس کا نبی جو ہے وہ گواہ لایا جائے گا، اور امت محمدیہ کے اوپر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دینے کے لیے آئیں گے۔ کس منہ سے ہم ان کے سامنے حاضری دیں گے کہ جو پیغام اللہ کے رسول نے دیا تھا ہم نے اس پیغام کو مانا ہے؟ کیا ہم نے اس کتاب کو جو ہے وہ جو اللہ کی کتاب تھی اس کتاب پہ عمل کیا ہے؟ کس منہ سے ہم ان کی جو ہے وہ سفارش کے متمنی ہوں گے؟ کیا چیز لے کے جائیں گے ہم ان کو؟ جب ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ دی، اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ تو جب رسول آئے گا اور رسول آ کے جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ میں نے تو یہ پیغام دیا تھا، اور وہ پیغام قرآن و سنت کا تھا، قرآن و سنت ہم آج چھوڑ چکے ہوئے ہیں، تو کیا انجام ہوگا؟ اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں سے مت کرنا جو لوگ اس دن شرمندہ ہوں، جن لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہوں اس دن، کہ اپنے کرتوتوں کے باعث ہم جو ہے وہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ چاہیے ہمیں۔ ثم، پھر جب رسول آئیں گے گواہی دیں گے، اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دن، عیسیٰ علیہ السلام آ کے کہیں گے میں نے کب کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا لو،
میں نے کب کہا تھا کہ جو ہے وہ تم جو ہے وہ مجھے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بنا لو، ساجدار بنا لو؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اے عیسیٰ کیا تم یہ کہہ کے آ گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے تو آپ نے اٹھا لیا تھا، میں تو ایسا کوئی بات نہیں کر گئی، اور پھر آپ کا علم مجھ سے، آپ کا علم زیادہ ہے، آپ علیمن ہیں، کیا میں ایسی بات کہہ سکتا تھا یا میں ایسی بات سوچ بھی سکتا تھا، جبکہ میں آپ کی طرف سے نبی مبعوث ہوا تھا، آپ کا نمائندہ تھا، آپ کی کہی ہوئی باتیں آگے میں نے پہنچانی تھی؟ تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ سارے کے سارے پھر منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس وقت پھر وہ لا اجازت مانگیں گے، کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، معافی مل جائے اس وقت، اس وقت جو ہے وہ عذر پیش کریں گے، اس وقت بہانے تراشیاں کریں گے، اس وقت نہ تو کوئی بہانے تراشیاں چلیں گی، نہ اس وقت کوئی عذر چلے گا، نہ اس وقت توبہ قبول کی جائے گی، نہ وہ کسی طرح خوش کیے جائیں گے۔ اب انجام ہے یہ ان لوگوں کا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اب دیکھیے اسی کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا گیا تھا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ، بس اس دن سوال کیا جائے گا ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجے گئے تھے۔ لوگوں سے بھی سوال کیا جائے گا، کیا تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس میری کتاب نہیں پہنچی تھی؟ اور ان سے بھی پوچھا جائے گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور بھیجے ہوئوں سے بھی، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو رسولوں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ میں حجت الوداع میں اس وقت تو کہہ دیا، اے لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور اس دن جو ہے وہ، اس دن میدان عرفات جو ہے وہ گونج اٹھا تھا کہ ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا، اور پھر آپ نے اس کے اوپر اللہ سے کہا تھا، اے اللہ میرا گواہ رہنا، اللہ کی گواہی کی مہر اس کے اوپر ثبت ہوئی ہے۔ اب رسول نے پیغام پہنچا دیا، اس کے بعد باری آ گئی ہماری۔ کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچا؟ پہنچا ہمارے پاس۔ کیا اللہ کے نبی کی سیرت نہیں پہنچی؟ پہنچی ہمارے پاس۔ کیا کیا پھر ہم نے اس کے ساتھ؟ دیکھیے نہ ماننا انکار ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں تو اللہ ہے، وہ محمد تیرے رسول تھے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، لیکن زندگی میں چلنا کیسے ہے میں بتاؤں گا، میری پارلیمنٹ بتائے گی، وہ لوگوں کا ایک جتھا جو ہے وہ اکٹھا ہو کے بتائے گا کہ ہاں یہ راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں جو، دیکھیے اتنے ہی برابر کے شریک ہم ہیں جتنے برابر کے وہ شریک ہیں جو کسی جگہ بل پاس کرتے ہیں جو اسلامی شریعت کے منافی ہوتا ہے۔ ہم نے ہی ان کو بھیجا ہوا ہے۔ وہ جا کے جب جو ہے وہ پاس کریں گے بل، وہاں پہ پھانسی کی سزا مؤخر کر دیں گے اور اسلامی شریعت کے منافی قوانین بنائیں گے، تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، ہمارے ہی بھیجے ہوئے وہ لوگ ہیں۔ تو کیا جواب دیں گے اس وقت ہم ان کو؟ اس وقت نہ تو کوئی عذر قبول کیا جائے گا، نہ اجازت ملے گی کسی اور بات کی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب وہ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے؟ کہ ظلم ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے حق کے مطابق نہ کرنا۔ جیسے عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی اور کی طرف دیکھنا، اپنے نفس کی بات بھی ماننا جو ہے وہ ظلم ہے۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، عذاب کو دیکھیں گے، اور اس عذاب کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جہنم ہوگی، 70,000 لگامیں ہوں گی اس کی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے، اور اس کی گردن اتنی موٹی، اور وہ آئے گی پھنکارے گی، اور اس وقت جب عذاب کو دیکھیں گے اس وقت ہوگا یہ کاش اس میں سے تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے۔ اور یہ ایسے وہ لوگ ہیں یہ عذاب میں بھیجے جائیں گے۔ رَأَى الَّذِينَ، دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، پس نہیں ان سے کوئی کمی کی جائے گی، اس وقت کچھ نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ جو ہے وہ ڈیل دیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے اچھا تھوڑی دیر بعد ٹھہر کے، نہیں، وہ سب کچھ نکل جائے گی۔ اگلی آیت کریمہ جو اس کے بعد آ رہی ہے اس میں تو کہا گیا کہ عذاب کے اوپر عذاب ہوگا، دوہرا عذاب ہوگا۔ ایک طرف سے ان کے اوپر گرمی کا عذاب ہوگا، گرمی سے ان کے جسم پگھلیں گے، اس کے بعد اٹھا کے ان کو سرد جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر وہ چاہیں گے کہ ہمیں گرمی میں ڈال دیا جائے، تو یہ عذاب ان کے اوپر ڈلتا چلا جائے گا، نہ کم ہوگا اور نہ مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور اسی بارے میں جو ہے وہ سورہ اعراف میں فرمایا گیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رؤوسہم، اور کاش کہ تو دیکھے اس وقت ان لوگوں کو جن مجرموں کے سر جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ آج یہ تیرے سامنے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ بول رہے ہیں، آج تیرے سامنے بڑھ چڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں۔ کاش تو دیکھا اس دن جس دن ان سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ سچائی ایک ہی ہے، اور وہ سچائی قرآن اور سننا ہے، اس کے علاوہ کوئی سچائی نہیں ہے۔ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ دوسری ہیں۔
دیکھیے ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، اور راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو دیکھیں گے اشرکوا، جنہوں نے شریک ٹھہرایا، جو کہتے تھے اس دن وہ فلاں مولا علی ہے، وہ مولا مشکل کشا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ گنج بخش ہے، وہ فیضان ہے۔ دیکھیے ہم تو گاڑیوں کے پیچھے بھی فضانے فلاں 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 لکھا ہوتا ہے، دے دیا اللہ نے، یا شکر کسی کا کرتے ہیں، سجدے کسی کے سامنے کرتے ہیں۔ جب وہ شریکوں کو دیکھیں گے اپنوں، قالو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا۔ اب دیکھیے یہ جو شریک ہیں، یہ شریکوں کا کنسپٹ کس نے ڈالا ان کے ذہنوں میں؟ شریکوں کا کنسپٹ شیطان نے ڈالا۔ اس دن وہ شیطان کو برا بھلا کہنا چاہیں گے اور کہیں گے کہ شیطان تیری وجہ سے جو ہے وہ ہم نے اصل راستہ چھوڑا اور دوسرے راستے پہ چلے۔ تو اس دن شیطان کا جو بیان ہوگا وہ بھی قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے۔ کیا کہتا ہے شیطان؟ وہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا، میں کوئی دلیل کوئی سند تو نہیں لے کے آیا تھا کہ اس راہ پہ چلو، میں نے تمہیں دعوت دی اور تم چل پڑے، میں نے تم سے بات کی اور تم جو ہے اٹھ کے چل پڑے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، میں نے تمہیں ٹریپ کیا تھا، تمہیں سمجھایا تھا، میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں تھا، میرے پاس کوئی سند تو نہیں تھی کسی بات کی، جبکہ اس کے مقابلے میں تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گیا تھا، اللہ کے رسول کے پاس اللہ کا دیا ہوا پیغام تھا، ایک سند تھی، ایک گارنٹی تھی، تم نے وہ سارے ثبوتوں کو چھوڑا، میرے پیچھے چل پڑو۔ فلا تلومونی، میں نونا کون، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ اس وقت تم جو ہے وہ دنیا پرستی کے لیے اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے، میرے کہنے پہ نہیں چل رہے تھے، تمہارا دل تمہارا نفس اس وقت تمہیں اس سائڈ پہ کہہ رہا تھا، تو آج کے دن میں مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ تم اپنے آپ کو ملامت کرو، اور پھر دونوں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شرکاہم، کہیں گے قالو ربنا ہؤلاء شرکاء الذین، اے اللہ یہ ہیں وہ ہمارے شریک جن کو ہم پکارتے تھے۔ اب اس وقت وہ اس چاؤ میں دیکھیں گے کہ اس وقت اللہ کو کہیں گے کہ اللہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم تمہاری سفارش کر دیں گے۔ لیکن کیا قرآن پاک میں یہ فرما نہیں دیا من یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر، اس کی سفارش کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر جو وہ سفارش کر سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کس بات پہ جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ ہیں وہ ہمارے شریک؟ اس شریک اس وقت جو ہے وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ مکر جائیں گے، اور وہ کیا کہیں گے علیہم القول انکم، تم جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں کب کہا تھا؟ جتنے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بتوں کے بارے میں بات ہوتی تھی کہ وہ بت اس وقت مکر جائیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا، ہم تو خود بے جان تھے۔ اسی طرح وہ جن بزرگوں کو جو ہے پوجا جاتا ہے، جن مزاروں کے اوپر، درباروں کے اوپر کتنی کلیئرٹی کے ساتھ منع فرمایا گیا قبروں کو سجدہ کرنے سے۔ اس میں کوئی دو آراء ہیں، قبروں پہ بیٹھنے، پختہ قبر تعمیر کرنے اور ان کے اوپر سجدہ کرنے اور اس پہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا۔ اس کے باوجود جو ہم کیا کچھ نہیں کر رہے۔ اور جب اس وقت جو ہے وہ علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے مجھے کیا پتا، میں تھوڑی کیا کہا تھا یہ سب کچھ کرو، میں نے کب کہا تھا کہ مجھے داتا کہو، میں نے کب کہا تھا مجھے جو ہے وہ گنج بخش کہو، میں نے کب فیضان کا لفظ استعمال کیا تھا؟ اس وقت تو وہ کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو۔ بتا دیں گے وہ سارے بزرگ نیک ہستیاں، بتا دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، میں تو یہ کچھ ایسا نہیں کہہ گیا، کیا کہا تھا دکھاؤ کہاں کہا تھا میں نے۔ اب جب وہاں سے مایوس ہو جائیں گے، ان جن لوگوں کی سفارش کے تکیہ رکھ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی سفارش رد ہو جائے گی، وہ ان کو جھوٹا قرار دے دیں گے اور جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اور ڈالیں گے اپنی بات اللہ کی طرف، یومئذ، اس دن، السلام، سلامتی کے لیے، معافی کے لیے۔ اس دن جو ہے وہ پھر معافی کہیں گے اللہ غلطی ہوگی، ایک دفعہ موقع اور دے دیں ہم جائیں اور پھر جو ہے وہ نیک اور بیبے جو ہے وہ بن کے آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں بھیج بھی دوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم جو ہے ایک تو میری سنت نہیں ہے تمہیں واپس بھیجنا، بھیج بھی دوں تم تب بھی وہی کرو گے جو تم پہلے کرتے آئے ہو۔ اس وقت تو پوچھا جائے گا ان گناہ گاروں سے کہ کیا تم اگر فدیہ دے کے یہاں سے چھوٹنے کی اجازت ملے تو دے دو گے؟ وہ زمین و آسمان کے برابر جو ہے وہ اتنا بھر کے فدیہ دینا چاہے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا سونا اسے۔ تو اس وقت ڈالیں گے وَضَلَّ عَنْهُمْ، گم ہو جائے گا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ گھڑا کرتے تھے، جو اللہ کے لیے گھڑا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے لیے گھڑا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے اس دین کے لیے گھڑا کرتے تھے۔ سو کالڈ ہم نے اپنی طرف سے جو کچھ تراشا ہوا ہے۔ میں پھر بارہا عرض کرتا ہوں، اور قرآن پاک ایک ہی بات کی تلقین کرتا ہے کہ سبق صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے پڑھایا ہمیں، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اسباق ہیں جس نے بھی پڑھائے ہیں وہ ہمارے لیے اگر قرآن و سنہ کے منافی ہیں تو وہ حرام ہیں۔ یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے، یہ ایک باتیں ہم سے پوچھی جائیں گی، یہی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم گواہ کھڑا کریں گے، پوچھیں گے ہاں بھی بتاؤ کیا ایسے ہوا تھا، وہ آگے سے کہیں گے ہمیں کیا پتا اس بات کا،
ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، تم جھوٹے ہو، تم نے ہمارے اوپر جو ہے وہ لگا رہے ہو۔ پھر جب عذاب بھی دیکھیں گے تو پھر کوشش کریں گے کسی طرح اس سے بچ جائیں، کسی طرح جان چھوٹ جائے، نہ اس وقت کوئی بچت ہوگی، نہ اس میں کوئی ڈھیل دی جائے گی، اس وقت تو پکڑ کے جو پھر جہنم جو ہے وہ، اب جہنم کے کتنے قصے ہیں، کتنی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کے عرش کے نیچے سے کہا گیا کہ 7 کے 70 تانبے اور پگھلے ہوئے شیشے کے دریا ہیں، ان دریاؤں میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا، گوتے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ، اللہم ربنا لا جلنا منہم، اللہ ہمیں، اور نہ ولا ہم ینظرون، اور پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ تھوڑی سی ڈھیل دے دی جائے کہ 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ نہیں، مہلت نہیں دیے جائیں گے، اور اس وقت وہ شریک ان کو جھٹلا دیں گے، پھر اللہ کی طرف دیکھیں گے، لیکن اللہ کی رحمت کے سوا کوئی اشارہ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ اس وقت جو ہے وہ کہہ دیا گیا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ اس وقت افتراء کرتے تھے وہ سارے کا سارا گم ہو جائے گا، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑھ رکھے تھے، اللہ کے ساتھ جو ساجدار بنا رکھے تھے، وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، وہاں پہ للہ الواحد القہار، صرف اللہ قہار کی حکومت ہوگی اس دن، اس کی ملک ہوگی، اسی کی بادشاہی ہوگی، وہ جس کو چاہے وہ بخش دے، جس کو چاہے وہ عذاب دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت کے امیدوار رہنا چاہیے، اس کی رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک اللہ مغفر لنا ورحمنا، اللہ ہمارے اوپر ہمیں بخش دے اور ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا